اسٹیبلشمنٹ کا رول ماضی کا دیکھیں تو دردناک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے, ہمارے جوان ہیں, ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں, وہ پاکستان کے بیٹے ہیں. سب سے پہلے پاکستان, یہ جو نعرہ ہے یہ ایک سیاستدان کے لیے بھی ہے, ایک آرمی آفیسر کے لیے بھی ہے, ایک جنرل کے لیے بھی ہے, ملک کے وزیر اعظم کے لیے. میں نام نہیں لیتا, پاکستان کی آپ بڑی جتنی بھی جماعتیں ہیں مذہبی, آپ ان کو لے لیں. کوئی کسی خاص مسئلے کے ساتھ, دیوبند مسئلے کے ساتھ, بریلوی مسئلے کے ساتھ, اہل حدیث مسئلے کے ساتھ, وہ خاص ان کی ایک ایفیلیشن ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری جماعت میں تقریباً 95% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی سے ادھر آئے ہوئے, خود تقریریں بھی کی ہیں, جیلیں بھی بھگتی ہیں, اور وہ ایک جدوجہد جو ایک عام سیاسی کارکن کی ہوتی ہے, تو سیاسی قیادت ہماری جماعت کی وہ اس پورے عمل سے گزر کر آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز مخاطب ہوں آپ سے. ناظرین, اب جانتے ہیں کہ ملکی سیاسی حالات ایسے ہیں کہ اب وہ آئینی بحران تک کیفیت ہو گئی ہے, اور جو صورتحال ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آئین کو کچھ سلجھانے میں اور کچھ الجھانے میں لگی ہوئی ہیں. اس چیز نے بہت نقصان کیا. خاص طور پر آپ کہہ لیں پولیٹیکلی ایسا ہوا کہ اب کوئی بھی شخص آپ کہیں کہ آئینی طور پر, یا آپ کہہ لیجئے کہ کسی سیاسی جماعت پر اس طرح اعتبار نہیں کر رہا. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید یہ مفاد کی سیاست ہو رہی ہے, ذاتی دفاع کی سیاست ہو رہی ہے, یا اپنی ذات کے مفاد کے لیے, فائدے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. اور خاص طور پر اگر آج کل بات کی جائے جو آئینی بحران اس وقت ہے, اگر اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ آئین ہی بحران میں ہے تو بات غلط نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جو جماعتیں کئی بار اقتدار میں رہ چکی ہیں وہ آئین کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے بہت خوب جانتی ہیں. کبھی وہ اسمبلی کے فلور کو استعمال کر لیتی ہیں, کبھی وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو آئین بنایا گیا ہے اس میں سے ایسی شکیں نکال لیتی ہیں جس سے ان کی ذات کو یا ان کی جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے. اس چیز نے عوام میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی ہے, اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس وقت کون سی سمت اختیار کریں. جہاں یہ چیزیں نیگیٹو ہو رہی تھی وہاں کچھ چیزیں پازیٹو بھی سامنے آئیں. پازیٹو یہ کہ بہت سے نوجوان لوگ جو ہیں وہ سیاست کے راغب ہوئے. کچھ لوگ جذباتی انداز میں راغب ہوئے, کچھ لوگ بڑے شعور کے ساتھ راغب ہوئے, اور انہوں نے سوچا کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کا دامن پکڑنا چاہیے جو آگے چل کے آئین کو بھی تحفظ دے سکے اور عوام کو آئین میں رہتے ہوئے تحفظ فراہم کر سکے. یہ اگرچہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ایسی ہی جماعت کے ایک متحرک قسم کے رہنما جو نوجوان بھی ہیں, سماجی کاموں میں اپنی مثال آپ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ مذہب, سیاست اور لوگوں سے کس طریقے کے ساتھ ادب آداب سے ملنا ہے ان تمام رموز سے واقف ہیں. آج ہم جن یعنی سیاسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان نظریاتی پارٹی سے. پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے وہ ایک نئی ابھرنے والی سیاسی جماعت ہے, لیکن اس نئی سیاسی جماعت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے آئین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اپنے راغب کیا ہے. تو میں بڑے یعنی خوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں آج اسٹوڈیو میں جناب جو صدر ہیں لاہور ڈویژن کے محترم حافظ عبد الرحمان صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائے. ہم ان کے ممنون ہیں. تو باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو ہم دی پوائنٹ چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا دی پوائنٹ چینل جو ہے آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا پرسنل رئیس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. آپ جانتے ہیں سیاسی حالات تو بہت اس وقت عجیب نوعیت کے ہیں. بہت سے تجزیہ کار صبح سے لے کر اور رات تک بیٹھے ہوتے ہیں, مختلف تجزیے کرتے بھی ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحافت ایک دال روٹی کا ذریعہ بھی ہے ان کے, اور وہ دال روٹی سے خیر آگے کی باتیں بھی ہیں, اس کو ہم اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتے. لیکن جو صورتحال چل رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اب ہر شخص تجزیہ نگار بن گیا. یہ ایک تو فائدہ بھی تھا, فائدہ اس چیز کا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا, لیکن آپ بنیادی طور پر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس وقت ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, یہ نہایت افسوسناک ہے. اس سے کوئی بھی ایسا پاکستانی جس کے دل میں پاکستان کا درد ہو اور پاکستان سے محبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے حالات سے مطمئن نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے شاید انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور ہمارے آباء و اجداد, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنی عزتوں کو تار تر کر کے اس پاکستان کی طرف آ رہی تھی. آج بھی اگر ہم اپنے کسی بزرگ کی طرف جو اس وقت میں جب پاکستان بن رہا تھا وہ موجود تھا,
آج کے وقت میں اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے حالات کو ڈسکس کریں تو چند منٹ پاکستان کے موجودہ حالات کے بات کرنے کے بعد آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر نمی محسوس ہوگی. تو وہ جو درد ہے وہ جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, شاید آج وہ ہماری نوجوان نسل یا اگلی آنے والی نسل جنہوں نے وہ ایک قربانیوں کا اور ایک وہ آگ اور خون کا جو دریا تھا, وہ سمندر تھا, وہ نہیں دیکھا, شاید وہ احساس ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت پاکستان کو اسی درد کی, اسی پاکستان کی مٹی سے محبت کی ضرورت ہے. اگر سارے سیاستدانوں کے اندر, ساری جماعتوں کے اندر, تمام اداروں کے اندر, صحافی حضرات کے اندر, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک کے, اگر ان کے دلوں کے اندر وہ محبت کا احساس دوبارہ اگر اجاگر ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے درستگی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ بڑی آئیڈیل گفتگو کر رہے ہیں, یہ کتابی باتیں بھی ہیں اور ان کو ہم آئیڈیلائز تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل پالیٹکس میں ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی چونکہ آپ نوجوان ہیں, مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ ہر بوڑھا آدمی بزرگ نہیں ہوتا, بزرگی کا تعلق عقل سے ہے, اور عقل جو ہے وہ عمر کی محتاج نہیں ہوتی. تو آپ کو دیکھ کر ایک تو یہ خوشی ہوئی, چلیں جو آپ نے بات کی یہ ایک ہوپ کی جا سکتی ہے کہ ہماری جنریشن تبدیل ہو سکتی ہے, نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان نسل کو کس طرح اٹریکٹ کریں گے آپ پولیٹکس کی طرف, جبکہ ان کی نظر میں ایک بات ہے کہ ہر سیاستدان چور ہے, ہر سیاسی جماعت مفاد پرست ہے, اور نہ وہ آئین سمجھنا چاہتے ہیں, نہ وہ قانون سمجھنا چاہتے ہیں, نہ وہ ریاست کے ساتھ اس طرح کی محبت کرنا چاہتے ہیں جس کی امید آپ لگا کر بیٹھے ہوئے یا میں لگا کر بیٹھا ہوں. تو کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے کہ آپ انہیں اٹریکٹ کر لیں گے اور وہ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے اور باقاعدہ طور پر پاکستان نظریاتی پارٹی کو اپنا نظریہ بنا لیں گے؟ اس میں دیکھیں دو تین پہلو آپ نے جو ذکر کیے ہیں, میں اس میں صرف نوجوان نسل کو مخاطب نہیں کر سکتا. میں آلریڈی جو پورے پاکستانی عوام کا ایک وہ مینٹیلٹی ان لوگوں کی بن چکی ہے کہ وہ سیاستدانوں کے بارے اور سیاست کے بارے ایک غلط جو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے. جس شخص سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے کہ سیاست تو نام ہی فراڈ کا ہے, جھوٹ کا ہے, دھوکے بازی کا ہے. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا جائزہ یہ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو یہ سیاست ہے. آپ چائے کے ڈھابے پر جائیں وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے, آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں وہاں پر بھی یہی سیاست ڈسکس کی جا رہی ہے, آپ کسی کاروباری دفتر میں چلے جائیں, کسی حکومتی دفتر میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پر سب سے زیادہ ملک میں صبح سے شام تک اگر کوئی ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو وہ ملک کی صورتحال سیاست ہے. تو اگر تو یہ کہا جائے کہ سیاست ضروری نہیں ہے تو پھر یہ بات یہی سے غلط ہو جاتی ہے کہ جو چیز ملک میں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ ملک کا انحصار اسی بات پر ہے. اب لوگوں کے اندر یہ جو ایک رجحان بیٹھ گیا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے ایک انہوں نے ذہنوں میں ایک بات بٹھا لی ہے یا سیاست کا نام ہی گالی انہوں نے رکھ دیا, تو اس میں ان سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں تو سیاست نام ہے اپنے حقوق کو سمجھنے کا, اپنے حقوق سے آگاہی کا نام ہے. وہاں پر ملک کی مجموعی آبادی, نوجوان نسل ہوں, بڑی عمر کے لوگ ہوں, ان لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا علم ہے. ہمارے ملک میں ہوا کے رخ سے جو ہے لوگ ہر بندہ ووٹ دیتا ہے. آپ ابھی الیکشن آئے گا تو زیادہ تر لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ لوگ کسی نہ کسی پارٹی کو انہوں نے جا کر ووٹ دینا ہے, لیکن خود بذات خود سیاست کے اندر حصہ لینا اس کا حوصلہ نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ایک گالی ہے اور سیاست کے اندر فراڈ ہے, چوری ہے, سب کچھ ہے, یہ لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ضرور اٹیچ ہے, لیکن خود سیاست میں اس لیے نہیں آ رہے کہ سیاست کرنے کے لیے ایک بڑا حوصلہ, ایک دل گردہ, لوگوں کی باتیں سننا, تنقید برداشت کرنا, مخالفین کی باتیں سننا, اس کے لیے یہ ہر بندے کے پاس کا بات نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے ایک بڑے عزم, بڑے حوصلے اور ایک بڑی منزل کی طرف اگر نظر ہو تو پھر انسان سیاست کر سکتا ہے. اصل بات یہی تھی کہ ہم وہ منزل کیسے دکھا سکتے ہیں. ان مشکل حالات میں آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جوائن کیا, اس سیاسی جماعت نے ظاہر اپنا ایک نظریہ بنایا. اب ہم اس سیاسی جماعت کی طرف کیسے اٹریکٹ کریں گے کسی نوجوان کو جو 20 سال کا نوجوان ہے, جو کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہے. کالج یونیورسٹی کے پروفیسرز نے اور تمام لوگوں نے ایک بات انجیکٹ کی ہے اس کے اندر کہ جتنا بھی پولیٹیکل سسٹم ہے بنیادی طور پر ہائی جیک ہے یہ. اب یہ جو ہائی جیکنگ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ سوال جاننا چاہتا تھا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں انہیں, لیکن ایک اسپیسیفک کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے جو ون پوائنٹ. اس میں ہماری پارٹی کا منشور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو ہماری منشور کی پوری جو بک بنی ہوئی ہے میں وہ آپ کو دوں گا. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں
تقریباً 300-350 سے زائد جماعتیں جو ECP کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں اس ٹائم تک رجسٹر ہو چکی ہیں. لیکن وہ جماعتیں جو ایک VN کو لے کر چل رہی ہیں یا ملک گیر جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہیں, آپ ان کی منشور اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ساری جماعتوں کا منشور آپ کو تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ لکھی ہوئی بات ایک طرح کی محسوس ہوگی. جماعتوں کے اندر فرق تب ہوگا کہ جب ان کا کردار بتلائے یا ان کا پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ان کا عمل دوسروں سے جدا ہو. ہماری پارٹی کا جو بنیادی طور پہ میں آپ کو 3 منشور کی جو 3 شقیں ہیں وہ میں آپ یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ہماری فرسٹ پریورٹی پر ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیمی شعور جب تک بیدار نہیں ہوگا, زیادہ اکثریت ہمارے ملک کی جہالت کی زندگی گزارے گی, ان کو شعور ہی نہیں ہے, انہوں نے تعلیم ہی حاصل نہیں کی, تو وہ اپنے بنیادی حقوق کو پوری زندگی نہ سمجھ سکیں گے, نہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں گے. تو سب سے پہلا تو ہماری پارٹی کا جو مد نظر جو بات ہے کہ ہم ملک کے اندر تعلیمی نظام کو بہتر کر سکیں. اس کے لیے مزید آگے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ نظام بہتر کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ایسے اسکول کالجز یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر 1 مہینے کی فیس لاکھوں کے اندر ہے. اس طرح کے بھی ہیں جہاں پر سرکاری اسکولوں میں 20 روپے فیس ہے 1 مہینے کی. لیکن تعلیمی نظام, کیونکہ جو 20 روپے جس اسکول کی فیس ہے وہاں پر بھی پڑھنے والا اس دھرتی کا بیٹا ہے, اور جس یونیورسٹی کی لاکھوں روپیہ فیس ہے وہاں پر پڑھنے والا بھی اس دھرتی کا بیٹا ہے. ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ایسا ایک نظام اس ملک کے اندر تعلیمی نظام, تعلیمی اصلاحات لائیں کہ جس سے یکساں تعلیم کا جو نظام ملک کے اندر ہر بچے کو وہ میسر ہو سکے اور بغیر کسی مالی فائنینشلی جو ہے وہ بوجھ کے. اس میں ہم نے یہ بات جو ہے فائنل کی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, اقتدار ہمارے ہاتھوں میں آیا, تو ہم یہ قانون لائیں گے کہ جس علاقے میں بھی جو سکول موجود ہے وہاں پر جو عوامی نمائندہ ہے, MP ہو, MNA ہو, تو اس کا اپنا بچہ وہ وہاں کے مقامی سکول, سرکاری سکول کے اندر تعلیم حاصل کرے گا. اب اس بات کے اندر یہ منشور کی جو شق ہے یہ کئی جماعتوں کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے, اور اس پر کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے وسائل دی ہیں تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مہنگے سکول کے اندر پڑھائے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر بات عوامی نمائندے کی ہو رہی ہے, جس نے اپنا سب کچھ عوام کے لیے حاضر کیا اور اس نے نعرہ اور منشور ہی قوم کے سامنے یہ پیش کیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. تو صرف یہ جو ایک ضروری بات ہے کہ اس نے اپنا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھانا ہے, یہ شک صرف اس کے لیے ہے, یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے. باقی اگر عام بندہ عوام میں سے, پبلک میں سے کوئی شخص اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں مہنگی جگہ پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھائے. لیکن جو وہاں کا نمائندہ مقامی MP ہو یا MNA ہو جس کو عوام نے مینڈیٹ دے کر اسمبلی کے اندر بھیجا ہے, اس کے لیے یہ بات لازمی ہوگی کہ وہ اپنا بچہ وہاں کے مقامی سرکاری اسکول میں جہاں پر ریڈی والے کا, غریب مزدور آری کا بچہ پڑھ رہا ہے, وہاں پر ہی وہ اپنے بچے کو تعلیم دلوائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کا اپنا بچہ اس سکول کے اندر پڑھ رہا ہوگا تو اس کو روزانہ اس سکول کے اندر جانا پڑے, ہفتہ وار جانا پڑے, وہاں کی رپورٹس لینی پڑے, اساتذہ کا انتظام, وہاں کی جو اسکول کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا پڑے, وہ اچھے طریقے سے, چونکہ اس کا اپنا بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے وہ اس کا انتظام اچھے طریقے سے کرے گا. تو ایک تعلیمی اگر ہمارے ملک میں بہتری آ سکتی ہے تو وہ تب بھی آ سکتی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے ان کی نسلیں اسی سکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھیں جہاں پر ایک غریب مزدور کا بچہ پڑھ رہا ہے. تو یہ تو ایک شک تھی تعلیم کے حوالے سے. جب تک ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بہتر نہیں ہوگا تب تک یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کل کو بھی کوئی اچھی لیڈرشپ آ سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر موروثیت, وڈیرہ شاہی کی یہ جو سیاست ہے برسوں برس گزر چکے ہیں. پاکستان بننے کے بعد سے یہ جو ایک لت ہمارے کھاتے میں آ گئی, اور یہ بدقسمتی تھی ہماری کہ ایک یہ جو نظام آ گیا, برسوں گزر گئے ہیں لیکن وہی 200 سے 300 خاندان ہیں. اگر ان کا جو فیملی کا ممبر دادا تھا, والد تھا, وہ پیپلز پارٹی میں پھر نون لیگ جوائن کی, آج فضا کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ مل کر تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ وڈیرہ شاہی اور یہ موروثیت کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک پاکستان کے نظام بہتر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ فیملی جو ہیں وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے. ان کو ایک عام آدمی کا دکھ, ایک عام آدمی کا درد, ایک عام آدمی کے مسائل ان کا سامنا ہی نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ گلی محلے کی مسائل کیا ہے, ایک گلی محلے عام سے محلے میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اب یہاں پر صورتحال ملک کی ہے کہ ہمارے مہنگے علاقوں کے, پوش علاقوں سے لوگ آتے ہیں, سارے لوگ ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں آ کر پھیل جاتے ہیں اور پورے ملک سے الیکشن لڑتے ہیں. وہ نمائندہ کہ جس کا اس علاقے سے, اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے بالکل تعلق ہی نہیں ہے,
اس نے کبھی زندگی میں پہلے نہ آ کر دیکھا نہ بعد میں آ کر دیکھنا ہے. تو وہ ان پارٹیوں کی وہ صرف اپنی پیسے کے بلبوتے پر, پیسے کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ نیجے تٹی بیٹھے ایریے سے لوگ نہیں ہوتے اور باقاعدہ طور پر چونکہ انہیں ہیروز بنا دیا جاتا ہے اور وہ کسی بھی جگہ سے الیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ حلیہ ایسا ہے کہ جو مذہبی لک دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا دخل کس حد تک ہونا چاہیے؟ کیونکہ ویسے تو مذہب ظاہر ہے ہماری بنیاد ہے, لیکن ہم نے اس کا سیکوینس ایسا بنا دیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک طرف دکھائی دیتی ہیں ہمیں, اور جو سوشل ایشوز یعنی آپ کہنے ریز کرتی ہیں وہ پارٹیز ایک طرف ہوتی ہیں. چونکہ آپ اس وقت ایک پارٹی کے عہدیدار ہیں اور ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت ہے, تو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ مذہب کا دخل ہونا چاہیے؟ اس میں یہ بات سب سے پہلے تو کہتا ہوں, میرا تو ماننا یہی ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس کے بعد دو باتیں میں یہاں پر بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے, ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی جب تحریک چلائی تو اس کے اندر ان کا سب سے مشہور نعرہ جو آج بھی لوگوں کی زبانوں پر گونجتا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ کیا ہے؟ ایک مذہبی نعرہ, یہ مسلمانوں کا نعرہ. تو یہ پاکستان کی بنیاد ہی مذہب پر ہے. پاکستان کی جو لوگوں نے اسی طرح ہی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں نہیں دی, اپنے گلے نہیں کٹوائے, خون کی ندیاں نہیں بہائی, ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزت نیلام اس طرح نہیں کی. وہ ایک منزل تھی, ایک منزل کا حصول تھا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اور وہ جذبہ, وہ ان کے دلوں کے اندر ولولہ, وہ ایک جوش, وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ تھی کہ جو ایک مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دنیا کا خوف, دنیا کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر ہے. لیکن آگے میں مزید ایک بات کر رہا ہوں, لیکن پاکستان کے اندر مذہب سیاست میں کس طرح انوالو ہو, جن کو آپ ابھی مذہبی جماعتیں کہہ رہے ہیں وہ مذہبی جماعتیں نہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی خاص مسلک کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. آپ, میں نام نہیں لیتا, پاکستان کی آپ بڑی جتنی بھی جماعتیں ہیں مذہبی, آپ ان کو لے لیں, کوئی کسی خاص مسلک کے ساتھ, دیوبند مسلک کے ساتھ, بریلوی مسلک کے ساتھ, اہل حدیث مسلک کے ساتھ, وہ خاص ان کی ایک ایفیلیشن ہے. تو مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کے آڑ کے اندر ایک مذہب کو, خاص فرقے کو پروموٹ کرنا شروع کرتے. اس چیز کے ہم خلاف ہیں, لیکن بنیادی طور پر مذہب, اس کو آپ جدا کرنا بھی چاہیں تو جدا نہیں کر سکتے. اور باقی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پر. آج ہم پاکستان میں جن مسائل کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ووٹ لے کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں, جس شخص کے ہاتھ میں بھی اقتدار اور اختیار آتا ہے, اقتدار اور اختیار ملنے سے پہلے اس کی بات اور ہوتی ہے, اختیار ملنے کے بعد اس کی بات تبدیل ہو جاتی ہے. آج جو 70 سال 75 سال کے بعد پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے, اس کی ساری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے ساتھ ایک جو بنیادی عقیدہ ہے, کیونکہ مذہب انسان کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ, ایک راستے کا نام ہے. تو آج اگر اپنے پر ہی مثال لے لیں کہ اگر میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, میرے دل کے اندر آخرت میں رب کے سامنے جا کر جواب دہ ہونے کا احساس نہیں ہے, قبر کے اندر سوالوں کا احساس نہیں ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو میں جب اقتدار میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں وہاں پر جا کے کرپشن نہیں کروں گا, میں اپنا بینک بیلنس نہیں بناؤں گا, میں اپنے بچوں کی صرف جو ہے مستقبل بنانے کی کوشش نہیں کروں گا. جب میرے ہاتھ سے, میرے سائن سے لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کا ہیر پھیر ہونا ہے, دائیں بائیں ہونا ہے, تو تب اگر مذہب کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوگا, انسان کے دل میں وہ احساس نہیں ہوگا, تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان کے اندر آپ ایک نظام کی بہتری کر سکتے ہیں. تو اس حد تک اگر مذہب کو کرے تو سیاست کے لیے لازمی ہے, لیکن کسی خاص مسلک کو پروموٹ کرنا یا کسی دوسرے مسلک کی اتنا ایک ایکسٹریم لیول تک چلے جانا کہ دوسرے کی آپ بات سننے کا حوصلہ ہی نہ رکھیں, دوسرے کا منشور, اس کا موقف ہی بات آپ سننے جو نا سننے کا روادار نہ ہو, تو اس طرح کی اگر شدت ہو تو اس کے لیے ہم خلاف ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کر دی اور ٹھیک ہے. اب اسی بات سے بات آگے نکال لیتے ہیں. کیا مستقبل دیکھتے ہیں اپنی سیاسی جماعت کا؟ ظاہر ہے کہ بڑی ڈویژن کو آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. چلے ہم سارے پنجاب کی بات نہیں کرتے, لاہور ڈویژن, آپ کو علم ہے کہ لاہور ڈویژن سیاست میں سب سے اہم کردار اس لیے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست دیکھ لیجئے آپ. ایون اس وقت موجودہ دور میں ظاہر ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے ہیں, ان کی بھی ساری سیاست لاہور میں ہے. تو جو لاہور شہر ہے, اس سے آپ کو کیا رسپانس لگتا ہے اور کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے بالخصوص لاہور کی بات کی, اوورآل آپ سارا جواب دے دیجیے گا کہ پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں یعنی مستقبل میں. سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ پارٹی ہماری 1 سال سے زائد کا کچھ عرصہ گزر گیا ہے. اس میں پاکستان کی شاید ہی کوئی جماعت, ابھی خان صاحب تو ان کی جو فضا بنی ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کا بھی اگر آپ ابتدا دیکھ لیں
تو شاید اتنی روشن ان کی بھی ابتدا بھی نہیں تھی یا پھر اتنی آئی کہ میں نہیں. نے خان صاحب سے 1996 میں ملاقات میں کالج میں تھا تو اس وقت واقعی ایسا نہیں تھا. تو ہمارے کالج میں آئے تھے تو وہ چند لوگ تھے ان کے ساتھ, اور آج تو خیر وہ بہت آگے نکل گئے. تو اس میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سال سے جو تھوڑے سے کچھ مہینے اوپر ہوئے ہیں, ایک سال کے دورانیے کے اندر ہم نے پاکستان کا کوئی ضلع نہیں چھوڑا جہاں پر جا کر ہم نے اپنا ورکر کنونشن یا جلسہ نہ کیا ہو. تقریباً 200 کے قریب ہم نے ورکرز کنونشن کیے, پورے ملک میں کیے, سارے صوبوں کے اندر کیے, آزاد کشمیر میں کیے, گلگت بلتستان میں کیے, ہر جگہ پر گئے ہیں, گلی گلی محلہ محلہ گئے ہیں. وہاں پر ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی ہے, بازاروں کے اندر پمفلٹ بھی تقسیم کیے ہیں. اس میں ہمیں جو بینیفٹ سب سے زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 95% جو ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہیں ذمہ دار اور کارکن ینگ بلڈ ہے, ان کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ ہے. اور ان کی یہ جماعت جو PNP ہے یہ پہلی جماعت ہے, اس سے پہلے وہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا. تو جو یہ ہمارے پاس جو پیٹرول اتنا طاقتور ہے, ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہمیں خان صاحب جتنی بھی جدوجہد کرنی پڑے, 22 سال کا عرصہ گزارنا پڑے. آپ نے لاہور شہر میں آپ کو پتا ہے کہ مسلم نون یعنی جو مسلم نواز ہے وہ یہاں کوئی بھی اگر سیاسی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت شروع کرتے ہیں. تو کوئی ایسی مخالفت کا سامنا ہوا آپ سے, کوئی اس طرح کا کوئی تھریٹ آ گیا ہو, یا کسی نے کوئی نون لکھ کے کسی لیڈر نے آپ سے کہا ہو کہ آپ ہمارے شہر پہ جلغار کر رہے ہیں, جبکہ ان کا یہ خیال ہے, میری رائے نہیں ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ لاہور شہر تو صرف ہے ہی ان کے لیے. تو کوئی ایسا آپ کے ساتھ حادثہ گزرا ہو, کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو؟ پاکستان, لاہور شہر کیا پاکستان 22-24 کروڑ آبادی, ہر بندے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی وڈیرے جگیردار کا یا سیاستدان کا. لیکن میں نے فضا اس طرح ہے, ابھی تک ہم نے جو سیاست جس بنیاد پر کر رہے ہیں, ہم ذاتی ٹارگٹ کسی پر بھی نہیں کرتے. ہم کسی جماعت کی بھی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر اس طرح تنقید نہیں کرتے کہ ذاتیات پر بات کی جائے. لیکن جہاں تک بات ہے نظریات کی, طریقہ کار کی, یا ان کا جو حکومت کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم نے تنقید کی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے اس کو ہم بالکل ببانگے دغل اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. خان صاحب کے دور حکومت میں بھی کرتے رہے, آج بھی جو ان کی خرابیاں اس پہ کر رہے ہیں, نون لیگ پر بھی کرتے ہیں. جہاں جہاں ہمیں خرابی محسوس ہوتی ہے ہم کر رہے ہیں. تو جہاں پر ہمیں دھمکیاں یا اس طرح کے کچھ مسائل کا سامنا ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, تو وہاں پر ہم نے اس کا الحمدللہ بڑی ہمت کے ساتھ سارے کارکنان نے, نوجوانوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آپ بائی فورس جو ہے, اگر کوئی حق کی آواز اٹھ رہی ہے تو آپ اس کو دباؤ سے روک نہیں سکتے. مستقبل میں کس سیاسی جماعت سے آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد ممکن ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ سیاست میں آپ کو پتہ مذاکرات کے دروازے تو بند نہیں ہوتے. سیاسی حکمت عملی یا جو ایشو ہے اس پر کون سی جماعت ہمارے نظریے کے قریب ہے یا ہم کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں, تو سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان جن حالات سے دو چار ہے, اس پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, ہمیں بھی اور باقی جتنی بھی جماعتیں, سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور آ کر اپنی سیاست اور اپنی انا سے باہر نکل کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے. تو باقی کسی خاص جماعت کو میں یہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ خرابیاں کوئی کون سی خرابی کر رہا ہے, کوئی خرابی کر رہا ہے, کوئی آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, تو کسی نے ماضی کی 4 سالہ حکومت میں ملک کا جو ہے وہ تباہی نکال دی ہے. تو اس طرح کسی ایک خاص جماعت کو میں نہیں پوائنٹ کر سکتا. ایک بڑا اہم سوال, ایسا سوال جو ہماری کہنے سیاست کی جان بھی ہے. ہماری افواج ظاہر ہے فخر ہے ہمارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پروفیشنل قسم کی فوج ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا رول ہے سیاست میں, کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول ماضی کا دیکھیں تو دردناک ہے. تو اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے, ہمارے جوان ہیں, ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں, وہ پاکستان کے بیٹے ہیں. سب سے پہلے پاکستان, یہ جو نعرہ ہے یہ ایک سیاستدان کے لیے بھی ہے, ایک آرمی آفیسر کے لیے بھی ہے, ایک جنرل کے لیے بھی ہے, ملک کے وزیر اعظم کے لیے. اگر ہماری نظر یہ ہوگی کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلی ترجیح ہے, تو بھی ہمارے مسائل ہی اس کا آغاز ہی نہیں ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب پاور کی جنگ چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پاور کا جو اصل معیار ہے وہ ہم رہیں, پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اور کابینہ کہتی ہے کہ اصل سارے اختیارات ہمارے پاس رہیں, تو تب یہ مسائل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مسائل توڑ پکڑ جاتے ہیں. اس میں آرمی کے لیے بھی اور ہماری تمام ملکی جماعتوں کے لیے بھی ایک ہی اللہ کے ملک کا آئین جو بنا ہوا ہے اس کے مطابق چلیں. آرمی کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, وہ اپنا کام کرے تو ملک کی عوام آپ نے 65 کی جنگ میں دیکھا, ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات اتار کے دیے, جوانوں نے اپنا خون دیا, سب کچھ کیا, پاکستان کی قوم اپنی آرمی کی پشت پر کھڑی ہے. لیکن جہاں پر آرمی آ کر ملک کے عوام کے فیصلے کرتی ہے, ان کے مقدر کے فیصلے کرتی ہے, تو ان کا یہ کام نہیں ہے. جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا
ان کا حق بنتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کی پالیسی چلے. اگر لوگوں سے تنقید سننے کے لیے ایک شخص فرنٹ پر موجود ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو بہتری سمجھتا ہے وہ اپنی پالیسی کو لانچ کر سکے. سامنے فرنٹ پر کوئی اور ہے, بیک سے پالیسی کسی اور کی چل رہی ہے, اس سے ملک آگے نہیں جا سکتا. تو اس میں دونوں کو سوچنا ہوگا, سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہوگا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا. ان سے بھی غلطیاں ہوئی, ہمارے جو سیاستدان ہیں ان لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی کہ وہ, میں ابھی پچھلے دنوں ایک لطیفہ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی ملک کا غالباً بتا رہے تھے کہ وہاں پر جیل سے کسی شخص نے 1 مہینہ پوری سرنگ کھودی, اور جب وہ آخری دن اس کی سرنگ کا جو باہر نکلا ہے تو وہ اسی کمرے میں نکلا ہے جہاں پر سارے محافظ تھے. تو اس کی سارے 1 مہینے کی ساری محنت ضائع چلی گئی. ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, جب تک حکومت میں ان کو حکومت نہ ملے تب تک بھی گیٹ نمبر 4 کی طرف ان کی نظریں اٹھی رہتی ہیں, اور جب اقتدار مل جائے اس کے تھوڑا عرصے تک جب تک ان کے معاملات چلتے رہے چلاتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کے معاملات بگڑے اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر یہ انقلابی بن کر ایک جد و جہد کا انداز اور پھر لوگوں میں نکلنا, ساری چیزیں کرنا وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن بعد میں آخر آ کر بات ختم کہاں پر ہوتی ہے, اسی دروازے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی. حافظ صاحب ایک بڑا اہم سوال, اسی سارے سینیریو میں جو بات ہو رہی ہے, آپ کو یہ آپ نے تعصب سے ہٹ کر جواب دینا ہے, لگتا ہے کہ نمائندہ اسمبلی میں پہنچے گا PNP کا, آپ ریپرزینٹ کریں گے ان الیکشنز میں, جب بھی الیکشن ہوں گے, ابھی تو الیکشنز کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا, جب بھی الیکشن ہوں گے آپ کو یہ آپ کی جو انر فیلنگز ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی نمائندہ کسی بھی اسمبلی میں, وہ یعنی پروونشنل ہو یا پھر وہ آپ کہہ لیں نیشنل اسمبلی ہو, کیا لگتا ہے کہ کوئی نمائندہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا PNP کو وہاں پہ؟ دیکھیں, یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے. اس الیکشن میں انہوں نے صرف ابھی پنجاب سے 150 سے ابو سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. پہلے نمبر پہ تو پاکستان میں کتنی جماعتیں ایسی ہیں, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں ملک گیر بڑی جماعت ہے, حکومت کر چکی ہے. اس ٹائم پنجاب کے اندر ان کو نمائندے نہیں مل رہے, الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نہیں مل رہے. سب سے پہلی کامیابی تو ہماری جو ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے وہ انرجیٹک ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو پورے حوصلے جذبے جنون کے ساتھ وہ اس انتخابی میدان میں اس دنگل میں اتریں گے. اور اس کے بعد باقی ہم تو ایک سیٹ کا الیکشن انشاءاللہ اس طریقے سے لڑیں گے. ہمیں ملک کی فضا جو سیاسی ہے اس کا بالکل 1% بھی کوئی اور جماعت نون لیگ دباؤ میں شاید ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے. ہم پورے طریقے سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے, پورا زور لگا کے الیکشن لڑیں گے اور اپنا حصہ اچھے طریقے سے وصول کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ایک تو کیا زیادہ اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے جائیں, باقی زیادہ کوشش ہماری یہ ہے کہ کم از کم ہمارے چیئرمین جو شہید بھائی ہیں, شہید حیدر سیالوی صاحب, وہ PP 5 اٹک سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑی اچھی کمپین ان کی جا رہی ہے. اور وہاں پہ جو بھی سروے ہوئے ہیں ابھی تک تو وہ پہلی اور دوسری پارٹی جو ہے نا ان کا مقابلہ آپس میں چل رہا ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تو ضرور پہنچیں گے. کامیاب کرے. اس میں ایک اور سوال ایسا کہ کون موجودہ یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے, جو بھی سیاسی, کون سی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے بہتر ہے PNP کے علاوہ؟ ظاہر ہے PNP کا تو آپ حصہ ہیں, PNP کے علاوہ پوچھ رہا ہوں, کوئی ایسی سیاسی جماعت جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں سے بہتر ہے, یہ ہو تو شاید دوسروں سے بہتر اس کا رسپانس ہو سکتا ہے؟ اس میں دو, ایک تو ملک کی جو بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے اقتدار سنبھالا, ان میں بات ایک الگ کرتا ہوں. دوسری کچھ جماعتیں وہ ہیں کہ جو اس گیم سے باہر ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے کام اگر میں وہ کنجوسی نہ انسان کرے تو جماعت اسلامی کے پاس افراد بہت ہیرے موجود ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کا. اور لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان میں ایک سیاست کی کچھ چیزیں ہیں, ایک مذہب کا جو زیادہ ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے, وہ چیز شاید ان کے راستے کی رکاوٹ ان کی بھی ہے. تو لیکن وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ایک جو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت جس طرح کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کرتی, ایک رخ پر رہ کر سیاست کر رہی ہے, وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر پاکستان کی جو لیڈنگ جماعتیں ہیں جتنی بھی ہیں, PTI ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کے اندر باقیوں سے آپ بہتری کی بات کریں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ افراد وہ ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ اچھے موجود ہیں. لیکن بات جہاں پر کارکردگی کی آتی ہے, دیکھیں ہم کسی جماعت کے نعروں پر اطمینان نہیں رکھتے. کوئی زبان سے کیا بات کر رہا ہے اس پر ہم اعتماد کر کے اس کے ساتھ اتحاد یا اس کو بہتر کہہ دیں, یہ تو نہیں ممکن. ہر جماعت کی کارکردگی پر بات ہوگی. خان صاحب کی باتیں جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں, اگر اللہ ان سے کام لے لے, وہ چیزیں جو بات کر رہے ہیں زبان سے, تو وہ پاکستان کے مسائل ہیں واقعتاً. لیکن بات وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ زبان سے بات انسان اور کرے اور عملی میدان میں کچھ اور کرے. تو یہ ہمارا شکوہ ساری جماعتوں سے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ PNP اس وقت سب سے بہتر جماعت آپ کو محسوس ہوتی. اب اگلی بات پہ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ سیاسی میدان, سیاسی ہوائیں, سیاسی فضائیں, یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو
آپ کو اس وقت ایک سیاسی جماعت کی ہوا چل رہی ہے، رخ جو ہے ہواؤں کے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دو رنگ کا پرچم ہے جس کے سائے میں سب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایفیکٹ پی این پی اس سے متاثر ہو رہی ہے یا پی این پی سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت اسے بھی افیکٹ کر رہی ہے؟ پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف آپ نے بات کہا کہ ہواؤں کا رخ، تو ہواؤں کے رخ بدلا بھی کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلا بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. تو بات یہ ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری جماعت میں تقریباً 95% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی سے ادھر آئے ہوئے ہیں. چونکہ ان لوگوں نے آغاز، جو ہماری جماعت کا منشور ہے، اور شہیر بھائی کی آپ تقاریر سنیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی تقاریر اور شہیر بھائی کی تقاریر ملتی جلتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میں لوگ کیوں آئے، پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی جماعت کے اندر ممبرشپ فارم فل کی اور اس کے بعد اندرونی ماحول دیکھا پی ٹی آئی کا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس سے اور دوسری جماعتیں جتنی بھی ہیں، نون لیگ ہو، پیپل پارٹی، اندرونی معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر بھی وڈیرے مسلط ہیں، جاگیردار مسلط ہیں، اور اس پارٹی کے اندر بھی وڈیرے اور جاگیردار مسلط ہیں. تو جب وہ وہاں سے مایوس ہو کر ان کو وہ اس جماعت کی طرف آئے ہیں کہ جہاں پر قیادت بھی وہی ہے کہ جنہوں نے 11 سال کی طلبہ جدوجہد میں، طلبہ جو ہے سیاست میں گلیوں کے اندر پوفلٹ بھی بانٹے ہیں اور نوی سے دیواروں کے اوپر اشتہارات بھی لگائے ہیں، خود تقریریں بھی کی ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، اور وہ ایک جدوجہد جو ایک عام سیاسی کارکن کی ہوتی ہے، تو سیاسی قیادت ہماری جماعت کی وہ اس پورے عمل سے گزر کر آئی. بڑی خوبصورت گفتگو اپنے سارے انٹرویو میں کی. بڑا مجھے لگا نہیں کہ میں کسی بالکل نوجوان سے مخاطب، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کئی بار اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کیا ہو، آپ آئین پاکستان سے واقف ہیں، آپ مذہبی معاملات کو بھی خوب جانتے ہیں. کوئی ایک پیغام جو بہت مختصر الفاظ میں آپ نوجوانوں کو دینا چاہتے ہوں اپنی جماعت کی طرف سے، اس سوسائٹی کی طرف سے جسے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ضرور دیجیے. میں نوجوانوں کو، پورے پاکستان کی جو قوم ہے اس میں جو نوجوان ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میرے بھائیو، اس وقت پورا پاکستان وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک نئی قیادت، ایک نئے حوصلے، نئے جذبے، نئے جنون کے ساتھ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے وہ ضروری ہے اور ناگزیر ہو چکی ہے. یہ پرانی جتنی بھی قیادتیں ہیں کسی بھی نام کے ساتھ آ جائیں، نئے نبادے کے اندر آ جائیں، ان لوگوں کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ سوائے قوم کا وقت مزید 5-10 سال ضائع کرنے کے علاوہ اور اپنی سیاسی اناج کی خاطر ملک اور قوم کو بھیڑ چڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ کو جو جماعت پسند کرتی ہے، جو جماعت آپ کو پسند ہے، جس کا منشور آپ کے قریب ہے، آپ خود سیاسی میدان میں اتریں. صرف ووٹر کی حد تک نہیں بلکہ خود سیاسی میدان میں اتریں. جس سطح سے بھی اٹھ رہے ہیں، آپ نے کونسلر کی سطح سے اٹھ رہے ہیں اور لے کر آپ قومی اسمبلی تک جائیں، لیکن جو بات، جو عزم، جو جنون کے ساتھ آپ لوگ میدان میں کام کر سکتے ہیں، وہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس وقت پوری قوم آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اپنا حوصلہ بلند کریں اور اللہ کا نام لے کر اس میدان کے اندر اتر جائیں. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے گفتگو کی پی این پی کے یہ لاہور ڈویژن کے صدر بھی ہیں اور متحرک قسم کے انسان ہیں. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت کچھ ہم نے یہاں سیکھا بھی اور ڈسکشن کی، اور باقاعدہ سیاسی معاملات جو ہوتے ان پر بڑی گہری نگاہ ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ اس جماعت میں اپنے کارکنوں کی، اپنے رہنماؤں کی تربیت کی ہے. اور آخر میں بات اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ ہواؤں کے رخ نے کئی کشتیاں ڈبوئی ہیں، ہواؤں کے رخ کا کبھی اعتبار مت کرنا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایسی کسی نشست پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.